ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے، لیکن دنیا کے 5 ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ مرض پھیل رہا ہے، اموات بھی ہو رہی ہیں، پاکستان ان میں شامل ہے. اس پر آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فیصل سلطان. اس کے علاوہ آگمنٹڈ ریالٹی، اس فیلڈ میں پاکستان کے ایک نوجوان ہیں جو امریکہ میں زبردست کام کر رہے ہیں. آج کل وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہوں گے. آگمنٹڈ ریالٹی پر ان سے بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ ذکر ہماری سائبر ریالٹی کا. ہم جانتے ہیں کہ ہماری حکومت، سول ملٹری، ہمارے جو حکمران ہیں وہ بالکل نظر آتا ہے کہ کانفیڈنس سے آگے بڑھ رہے ہیں. اپوزیشن بظاہر کو انہوں نے چت کر دیا ہے، پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہو گیا ہے، عدلیہ کو انہوں نے ٹیم کر لیا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہلے ہی ان کے قابو میں ہے. لیکن ایک محاذ ہے جہاں پر تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی فتح مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی، لیکن فکر نہ کریں، اس کا بھی انتظام ہے. اور یہ محاذ ہے سائبر سیکیورٹی کا اور سائبر ڈس انفارمیشن کا. تو کچھ خبریں سامنے آئی ہیں. ڈان اخبار میں ہمارے نمائندے ہیں نادر گرمانی، انہوں نے کچھ خبریں شیئر کی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے خفیہ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، بتاتے نہیں ہیں، پھر ون فائن ڈے دھڑ سے وہ پیش ہو جاتی ہے اور منظور بھی ہو جاتی ہے. تو تیاریاں کیا چل رہی ہیں؟ پتہ یہ چلا ہے کہ ایک نیشنل فورنزک سائبر کرائم ایجنسی بنانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ مجوزہ ایجنسی سائبر جرائم کی تفتیش کرے گی. اس کا ایک سینٹرل کوارڈینیشن رول ہوگا. اس کے سربراہ ایک ڈائریکٹر جنرل ہوں گے جن کی مہارت ہوگی سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی ریلیٹڈ معاملات میں. اس ایجنسی کے بورڈ پر سینئر بیوروکریٹ ہوں گے، یعنی کہ سیکریٹری قانون، خزانہ، اسٹیبلشمنٹ اس میں ہوں گے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس کے، گلگت کے، آزاد کشمیر کے آئی جیز اس میں ہوں گے، خفیہ اداروں کے نمائندے ہوں گے، یعنی کہ آئی بی، ایم آئی، آئی ایس آئی، یہ اس میں بیٹھیں گے. مجوزہ ایجنسی کے اقدامات کسی عدالت یا حکومت کے سامنے چیلنج نہیں کیے جا سکیں گے. یہ ایک قدرے خوفناک پوائنٹ ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. اس پر ہم تھوڑی سی کلیریفیکیشن لیں گے اپنے نمائندے سے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی کہ ہمارے ہاں جو سائبر الیکٹرانک کرائمز کا جو لا ہے پیکا 2016، اس میں ایک ترمیم کی جا رہی ہے جس میں سزائیں سخت کرنے کی تجویز ہے. یعنی کہ اب اگر جرائم کمٹ ہوتے ہیں، پروو ہوتے ہیں، تو 7 سال تک آپ کو جیل میں ڈال دیا جا سکتا ہے، 20 لاکھ تک کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور اتھارٹی بنانے کا خیال آ رہا ہے، جیسے کہ پہلے ہمارے پاس بیوروکریسی کم ہے، اور اس کا نام انہوں نے لگتا ہے مذاقہ نہیں رکھا ہے، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی. اور یہ جو مجوزہ اتھارٹی ہے اس کا بظاہر مقصد لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو سینسر کرنا، یعنی کہ اس کے پاس اتھارٹی ہوگی وہ کام کرنے کی جو اب تک پی ٹی اے کر رہا تھا، یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، کہ وہ جب چاہے کسی اکاؤنٹ کو بند کر دے، کسی پلیٹ فارم کو بند کر دے. سچ اور جھوٹ کا تعین یہ لوگ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو لوگ بیٹھیں گے وہ سرکار کے ہی لوگ ہوں گے. تو نظر یہ آتا ہے کہ اس کو کہا تو جا رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بااثر اشخاص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ججز کو، جنرلز کو، بااثر افراد کو کرٹیسائز نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے کیا تو پھر جیل اور جرمانہ آپ کی قسمت ہوگا. تو یہ معاملات جو ہیں نادر گرمانی ہمارے نمائندے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے ڈان میں شیئر کیے ہیں. اس وقت وہ ہمیں اسلام آباد سے. نادر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنی اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور پورا یہ ایک سسٹم لگتا ہے کہ لایا جا رہا ہے، یہ ابھی کس سٹیج پر ہیں یہ معاملات؟ حکومت نے اپنا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور اس ڈرافٹ میں خاص طور پر ہم پیکا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈرافٹ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اس میں ابتدائی طور پر 5 سال قید کی سزا تجویز کی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانے کی تجویز دی گئی تھی. لیکن جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ ڈرافٹ شیئر ہوا ہے تو اس کے بعد اس ڈرافٹ میں مزید تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خواتین اور بچوں کے خلاف کوئی فیک نیوز ہوگی یا ان کی کردار کشی کی جائے گی تو وہ سزا جو ہے وہ 5 کی بجائے 7 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. عام جو کیسز ہوں گے فیک نیوز کے حوالے سے، ان کی سزا کم سے کم جو ہے، یا میکسیمم اگر آپ کہیں تو وہ 3 سال تک کی تجویز دی گئی ہے.
یہ ڈرافٹ حکومت کی جانب سے مکمل کیا گیا ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اس کی منظوری دے چکے ہیں اور ان کی منظوری کے بعد اب یہ سیاسی اور اتحادی جماعتیں خاص طور پر ان کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا ہے. یہ جو ڈرافٹ ہے اس میں صرف فیک نیوز کا ذکر نہیں ہے, اس میں تقریباً 50 کے قریب شکیں ایسی ہیں کہ جن سے متعلق آپ نہ ٹویٹ کر سکتے ہیں, نہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ رکھ سکتے ہیں. اس میں آرمڈ فورسز بھی شامل ہیں, اس میں آئینی ادارے بھی شامل ہیں, اس میں کسی بھی انڈیویجول کے خلاف بھی اگر آپ کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ رکھیں گے تو وہ اس پوسٹ کے تحت بھی آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور آپ 3 سال تک جیل جا سکتے ہیں. اب یہ جب سیاسی جماعتوں کے پاس ڈرافٹ آیا تو سیاسی جماعتوں نے جب دیکھا کہ اس میں آئینی ادارے بھی, اس میں آرمڈ فورسز بھی شامل ہیں, انڈیویجولز بھی شامل ہیں, تو انہوں نے سیاستدانوں نے اپنی طرف سے بھی ایک شک شامل کی ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر بھی اب تنقید نہ کی جائے. وہ شک یہ ہے کہ اب صوبائی اسمبلیوں کی کارروائی یا قومی اسمبلی یا سینٹ کی جو کارروائی ہوگی, چیئرمین سینٹ یا اسپیکر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو الفاظ حذف کریں گے وہ آپ سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو بھی آپ پر یہ پیکا کا جو قانون ہے یہ آپ پر لاگو ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا لفظ بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے جو کہ پہلے ڈرافٹ میں نہیں تھا. جیسے ہم عموماً اپنے تجزیوں میں, خبروں میں, پوسٹ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ کی طرح بنا دیا ہے یا اس طرح استعمال کر رہے ہیں, تو اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے اور اب اس طرح کے الفاظ اگر ہم سوشل میڈیا پر استعمال کریں گے تو یہ قانون ہمارے اوپر بھی لاگو ہو سکتا ہے. مطلب یہ توہین پارلیمان ہو جائے گا. جی, یہ توہین پارلیمنٹ ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی الفاظ حذف کیے جائیں گے صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر کے اور چیئرمین سینٹ کی جانب سے وہ بھی نہیں ہوگا. جو پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہے وہ حذف ہو جائے. میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے بتایا کہ مشاورت بڑی ہو رہی ہے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں یہ ڈیجیٹل رائٹس والوں سے بات نہیں کرتی, انسانی حقوق والوں سے بات نہیں کرتی. کچھ کوئی تھوڑا سا کہیں پہ اندیا ہے کہ ان سے کوئی زحمت کی ہے کسی نے بات کرنے کی, یا بس یہ اسٹیک ہولڈرز, ہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. دیکھیں جو ڈرافٹ رپورٹ کیا گیا ہے, جو ڈرافٹ میں نے رپورٹ کیا ہے آج سے تقریباً چند دن پہلے, اس ڈرافٹ کے بعد جب میں نے فیڈ بیک لینے کی کوشش کی اور سیاسی جماعتوں کا رد عمل لینے کی میں نے کوشش کی کہ اس پر آپ نے کیا تجاویز دی ہیں, فاروق ستار صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک حکومت نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ پیکا میں کیا ترامیم لا رہی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کیا قانون لایا جا رہا ہے. تو حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر رہی ہے. میرے خیال میں باقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم ہو گئی, بلوچستان عوامی پارٹی ہو گئی یا دیگر جماعتیں ہو گئی, شاید وہ ان کو اسی دن منا لیں گی جس دن یہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. نہیں تو ہاں مطلب بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے ان کو کوئی زیادہ فکر نہیں ہے, ایم کیو ایم کے حوالے سے شاید ان کو فکر نہیں ہے, کیونکہ اس ڈرافٹ کی منظوری کو جو وزیر اعظم نے منظور دی ہے اس کو تقریباً 6 سے 8 مہینے ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب یہ ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے چند جماعتوں کے ساتھ جس میں اپوزیشن جماعتیں شامل نہیں ہیں, تو اب ان کی جانب سے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب جرمانہ بڑھایا گیا ہے, 20 لاکھ تک کیا گیا ہے اور سزا. اچھا مجھے یہ بتائیے, میرا ایک سوال ہے میرا نادر بھائی, کیونکہ آپ نے ڈرافٹ دیکھی ہے, میں نے ڈرافٹ نہیں دیکھی, تو میں آپ کا انٹرپریٹیشن لینا چاہ رہا ہوں جو موجودہ ڈرافٹ ہے. اگر فرض کریں کل کوئی حکومتی جماعت کہ کوئی بھی ممبر, چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا جو بھی ہو, ٹویٹ کرے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہے اور پارلیمان سپریم ہے, اور میں اس کو کوٹ ٹویٹ کروں, میں لکھوں کچھ نہیں لیکن میں کوئی 4-5 وہ ایموجیز دے دوں ہنسنے والی, اور وہ والی صرف ہنسنے والی نہیں جس میں سے آنکھوں میں سے آنسو بھی نہیں نکل رہا ہوتا, وہ فل لاف آؤٹ لاؤڈ, تو میرے پہ جرمانہ ہے یا ابھی یہ گرے ایریا ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن جو کرنے والے ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس میں آتا ہے تو پھر آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ اب ان 50 شکوں میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ان 50 شکوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں تنقید کریں گے, آرمڈ فورسز پہ کریں گے, عدلیہ پہ کریں گے یا کسی سیاستدان پہ کریں گے. اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ خوف و ہراس پھیلائیں گے. لیٹ سپوز کہ حال ہی میں جو ڈی چوک پر صورتحال تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ کے حوالے سے اکثر یہ رپورٹنگ ماضی میں اور ابھی تک ہوتی رہی ہے کہ فلاں علاقے میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. جی ہم سیف سائڈ پہ رہ کے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ سنی گئی ہے, وہ کسی بھی دھماکے کی آواز ہو سکتی ہے, سلنڈر کی ہو سکتی ہے, لیکن اس پر بھی آپ کے اوپر یہ قانون لاگو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی ہے. ٹینکر میں آگ لگی, دیکھو مچھلی پکڑنے کئی جال ہوتے ہیں,
لیکن ایک ہوتا ہے گجو جال میں سے جو ہے وہ سارڈین بھی نہیں گزر سکتا اتنی وہ، تو یہ گجو جال بنایا جا رہا ہے۔ نادر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ جو کون سی فورینزک اتھارٹی وغیرہ، اس میں ایک دو لائنیں بڑی ان سے ڈر لگ رہا تھا، وہ یہ کہ یہ جو ہیں قوانین یا ان کے تحت جو بھی ڈیسیجن ہوگا اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ از اٹ کریکٹ؟ جی سر، یہ بالکل ایسا ہی ہے وسط صاحب۔ اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پہلے جو بھی قانون بنتا ہے وفاق میں، وہ شاید وفاق کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، صوبے اپنی قانون سازی کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد۔ ان الفاظ کے علاوہ ایک لفظ اور اس ڈرافٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے اوپر اپلائی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی لکھے گئے ہیں کہ جو ڈیسیشن ہوگا وہ کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوگا۔ اس میں جیسے پہلے شاذب نے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی شامل ہوں گے، ڈی جی ایم آئی ہیں، ڈی جی آئی بھی ہیں، یہ ممبرز ہوں گے، اور ان کا جو فیصلہ ہوگا اس میں آپ آج کل اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو شکایات ہیں، ڈیپ جو ویڈیوز ہیں، آرٹیفیشل جو ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا یہ فرانزک کرے گی، اور یہ اتھارٹی، یہ ایجنسی جو ہے ان تمام چیزوں کے دیکھے گی، اور جو فیصلہ ہوگا اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا، حتمی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو کوئی ایسا قانون یاد پڑا ہے پاکستان میں کہ جس میں یہ الفاظ لکھے ہوں، سوائے مارشل لا ریگولیشنز کے، جب مارشل لا لگ جاتا ہے تب، سویلین دور میں کوئی ایسا قانون جس میں یہ لائن لکھی ہو کہ یہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا؟ وسط صاحب، حال ہی میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے، یا جو ہم پیکا کے قانون پر تنقید کر رہے ہیں، اس پیکا کے قانون میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو اتھارٹی کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو آپ ٹریبیونل کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹریبیونل سے انصاف نہیں مل سکتا تو آپ کے پاس سپریم کورٹ کا بھی راستہ موجود ہے، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سائبر ایجنسی کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے ماضی میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے، لیکن میں نے جتنی قانون سازی دیکھی ہے اس میں یہ نہیں لکھا گیا، اور یہ ایک وہ لفظ کہ یہ قانون پورے پاکستان پہ استعمال ہوگا، لاگو ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لائنیں ابھی چونکہ ڈرافٹ شکل میں ہے، یہ لائنیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہوں گی، یہ اپیل کا حق آپ کا بنیادی حق ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ سیاسی جماعتوں کے پاس جائے تو اس کے بعد ان کی جانب سے بھی ایک تجویز سامنے آئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ میں جو خلل آ رہا ہے، سینٹ کی آئی ٹی کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو فائر وال انسٹال کی گئی تھی وہ شاید درست انداز میں فنکشن نہیں کر رہی، اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سست روی کا شکار ہے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں پی ٹی اے سے اور آئی ٹی منسٹری سے یہ رپورٹ طلب کی جائے گی کہ بتائیں کہ کیا جو فائر وال آپ نے انسٹال کی ہے وہ درست کام کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو پھر انٹرنیٹ میں سست روی کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا دیکھو، پیکا موجود ہے، یہ فورینزک ایجنسی موجود ہے، اور بھی اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں، تو پی ٹی اے کو فارغ کر رہے ہیں یا نہیں؟ پی ٹی اے کا اب کیا کام ہے؟ دیکھیں، یہ جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو چیئرمین پی ٹی اے سے ایون خود حکمران جماعت کے سینیٹر عفنان اللہ خان اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، انہوں نے پی ٹی اے چیئرمین سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ہمیشہ ہر بات وزارت داخلہ پہ ڈال دیتے ہیں اور ہر بات وزارت آئی ٹی پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو وزارت داخلہ کوئی ہدایت، کوئی حکم نامہ بھیجتی ہے تو کبھی آپ نے ایز اے چیئرمین کہا ہے کہ یہ جو آپ مجھے ڈائریکشن دے رہے ہیں یہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا؟ اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ بس مجھے جو لیٹر ملتا ہے میں اس پر عمل درآمد کرتا ہوں، اور اس کا آپ وزارت داخلہ سے پوچھیں۔ یہ تو آپ ایک باٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر مطلب صرف آپ نے ای میل فارورڈ کمانڈ دینی ہے اور بس اگر آپ نے ای میل فارورڈ کرنی ہے تو مطلب میں تو 2 سیکنڈ میں فارورڈ کر سکتا ہوں۔ میں تو نہیں، پی ٹی اے کے چیئرمین ایک میجر جنرل صاحب ہے، ریٹائرڈ۔ ہاں، نادر گرمانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز ان حالات پہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ رپورٹنگ جو آپ کر رہے ہیں ضروری ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ آپ کا منہ نہیں سل جاتا تب تک حالات پہ نظر رکھیں۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے فائر وال آن ہو گیا ہے, ان سے آف نہیں ہو رہا. اور دوسری بات ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ کریکڈ ورژن کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر؟ جی پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کریکڈ ورژن. یہ کریکڈ ورژن آف فائر وال ہے, کسی نے پتہ نہیں کتنے ملین میں ان کو بھیج. یہ جملے تم 2 مہینے بعد ذرا کہہ کے دکھانا جب یہ اتھارٹی. نہیں وہ تو اگر میں نے ٹویٹ کی تو پھر مسئلہ ہے نا, میں کہہ تو سکتا ہوں. نہیں ایسا تھوڑی ہے. میں گھوم کے آؤ یا نہیں آؤ, انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ, آپ کو تو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اشاروں سے فیس بک یا کنایوں سے اگر اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے یہ خلاف ورزی کی ہے, آپ تنبو ہو جائیں گے. اس چکر میں نہیں رہیے گا گھوم کے آؤں گا, اچھا آپ کو گھما دیں گے وہ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اب سے لگ بھگ 30-35 یا 40 کر لیں سال پہلے کسی کے بارے میں اگر یہ سنا جاتا تھا کہ اسے ٹی بی ہے تو لوگ دل ہی دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرتے تھے, کیونکہ اس کا کوئی طے شدہ علاج نہیں تھا. لیکن پھر عالمی ادارہ صحت کی مہربانی سے جو ہے وہ پورا ایک کورس ڈیولپ ہوا. پہلے 9 مہینے کا کورس کرنا پڑتا تھا, اس سے ٹی بی کی اکثر اقسام ختم ہو جاتی تھیں. پھر وہ سنا تھا کہ 6 مہینے تک اسے ریڈیوس کر دیا گیا. تو اس سے دنیا بھر میں امید ہو چلی کہ اب یہ جو موذی بیماری ہے, جو کہ سب سے بڑی قاتل بیماری ہے کرۂ ارض کی, وہ ایریڈیکیٹ ہو سکے گی. لیکن پچھلے مہینے ہمیں ایک بہت خراب سی خبر یہ ملی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود گزشتہ برس یعنی 2023 میں دنیا میں ٹی بی کے 42 لاکھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے 1995 سے ٹی بی کے پھیلاؤ کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کیا ہے. تب سے لے کے اب تک کسی ایک سال میں اتنے زیادہ کیسز سامنے نہیں آئے تھے. ٹی بی سے ہر سال دنیا بھر میں 12 لاکھ سے زائد اموات ہوتی ہیں. اگرچہ گزشتہ 3 اشروں میں ٹی بی کے مؤثر علاج کے نظام میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں, مگر پھر بھی یہ عفریت قابو میں نہیں آ پا رہا. ٹی بی کے 1/4 کیسز یعنی 25% کیسز بھارت میں بتائے جاتے ہیں, جبکہ انڈونیشیا, چین, فلپینز اور پاکستان کو بھی شامل کر لیں تو ٹی بی کے 50% سے زائد مریض ان ہی 5 ممالک میں پائے جاتے ہیں, اور بقیہ 50% 25 دیگر ممالک میں پائے جاتے ہیں. مریضوں میں مردوں کی تعداد 55% ہے, خواتین کی تعداد 33% ہے, اور نوعمروں اور بچوں کی تعداد 12% بتائی جاتی ہے. ٹی بی کی وبا روکنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے گزشتہ برس $22 ارب کے فنڈ کی اپیل کی تھی, لیکن ہوا یہ کہ صرف $5.7 بلین ہاتھ آئے. تو اس میں لگائے کیا آدمی, نچوڑے کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اس کا تدارک کیا جائے. کرونا وائرس سے پہلے ٹی بی سب سے بڑی قاتل بیماری تھی. کرونا نے اسے پیچھے دھکیل دیا, اور اب 3 برس بعد دوبارہ ٹی بی دنیا کی نمبر 1 قاتل بیماری کا ٹائٹل پھر سے اپنے نام کر لیا ہے. 5 بنیادی اسباب بتائے جا رہے ہیں جو ماہرین ہیں. ایک تو یہ کہ ناکافی غذائیت کی وجہ سے, چونکہ آپ کے جسم کی مدافعتی قوت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا جرثومہ آسانی سے حملہ آور ہو سکتا ہے. پھر HIV انفیکشن آپ کی پوری باڈی کا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے, تو پھر ٹی بی کا جرثومہ آرام سے آپ کو متاثر کر سکتا ہے. پھر الکوہل کا بے تحاشا استعمال بھی ہے. ذیابطیس بھی ایک دروازہ ہے, اس سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور اگر ضرورت سے زیادہ تمباکو نوشی, ضرورت سے زیادہ ہی کہہ گیا, تمباکو نوشی جو ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. ٹی بی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک چھوت چھات کا یعنی متعدی مرض ہے. یہ مریض کی کھانسی, تھوک اور چھینک سے پھیل سکتا ہے, اور اس کا خاص نشانہ ہمارے پھیپھڑے ہوتے ہیں. کسی کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, ڈاکٹر فیصل محمود صاحب ہیں جو آغا خان کے یونیورسٹی اسپتال جو ہے اس کے متعدی امراض کے شعبے کے سربراہ ہیں. چند دن پہلے زرار کھوڑوں نے ان سے اس رپورٹ کے تناظر میں کچھ بنیادی سوال کیے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ پاکستان میں
ٹی بی بڑھنے کے جو اسباب ہیں جو ایکسکلوسیولی لوکل ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ پاکستان میں ٹی بی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹی بی کی تشخیص ٹائم پہ نہیں ہوتی. اگر ٹی بی کو صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز نہ کیا جائے کہ ٹی بی ہے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری ایک سے دوسرے کو پھیلتی رہتی ہے. ایک دفعہ ہم علاج کرتے ہیں تو جن کو ٹی بی ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہیں پھیلا سکتی. دوسری چیز یہ کہ یاد رکھیں ٹی بی خاندانی بیماری نہیں ہے, یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور جب لوگ بہت مل جل کے بہت قریب رہتے ہیں تو ٹی بی آرام سے پھیل سکتی ہے. اور چونکہ ہمارے شہروں میں آبادی بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بیماری ایک سے دوسرے میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ٹی بی ایسے بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں جس کے خلاف عام دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں اور اس کی شرح میں بھی اب آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ خطر. اچھا, انہوں نے کہا ڈرگ ریزسٹنس, یہ ذرا سمجھاؤ یہ کیا ہے؟ اوکے, تو مختلف وجوہات ہوتے ہیں اس کے, لیکن جو مائکروبز ہیں یا جو بیکٹیریا ہیں یا کس کیس میں وائرسز بھی, وہ اس طرح اڈیپٹ اور ایوالو ہوتے ہیں کہ جو موجودہ ادویات ہیں وہ ان پر اب اثر نہیں کرتے. تو اب اس کی اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا علاج پورا نہیں کرتے, آپ 2-4 مہینے آپ لیتے ہیں اینٹی بایوٹکس, آپ بہتر فیل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا, اور پھر وہ پلٹ کے آتی ہے بیماری تو پھر اینٹی بایوٹکس کام نہیں کرتے. معیاری ادویات بھی اس کا ایک وجہ ہے, اس کی کئی وجہ. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو احتیاط ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ فرض کریں مجھے ٹی بی ہے, وہ مجھے دوا نہیں دیں گے کہ جی کہ میں کہہ رہا ہوں جی میں 3 ٹائم, آپ نے کہا 3 ٹائم کھا لوں گا. نو, زرار کھوڑو میرا انچارج ہوگا, وہ خود یہ اس کا حساب رکھے گا کہ کیا میں نے دوا وقت پہ لی ہے, کیا میں پرہیز کر رہا ہوں. اگر اس میں لیپس ہو گیا تو پھر دوبارہ سے آپ شروع, تو یہ پھر ظاہر ہے کہ وہ جرثومے بھی عادی ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس سے یہ تو بہت بڑا کچھ چلا ہی نہیں, دوبارہ آ جاتے ہیں. اور دوبارہ جب آتی ہے ریلیپس ہو گئے ٹی بی تو پہلے سے دگنی نقصان دہ ہوتی ہے. اچھا, ڈاکٹر فیصل محمود سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ڈرگ ریزسٹنس کا مسئلہ ہے صرف ٹی بی تک محدود ہے یا دیگر امراض بھی اینٹی بایوٹک ادویات کو ریزسٹ کر کے پرابلم پیدا کر رہے ہیں؟ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی یعنی کہ وہ ٹی بی جس کے خلاف عام دوائیں کام نہیں کرتی, اس کے بڑھنے کی وجوہات کے اندر ایک تو یہ شامل ہے کہ ادویات جو ہے یا ٹی بی کی دوائیاں جو ہیں اگر اس کو آپ صحیح ٹائم پہ نہ لیں یا اس کو چھوڑ کے لیں یا اس کی ڈوز صحیح نہ لیں تو پھر جو یہ جراثیم ہے یہ اس کے خلاف طاقت پیدا کر لیتا ہے. اور پھر اگر کسی کو اس طرح کی ٹی بی ہو جو کہ عام دوائیں اس کے خلاف کام نہیں کرتی تو یہی ٹی بی دوسرے لوگوں کو لگتی رہتی ہیں. مگر بدقسمتی سے یہ مسئلہ صرف ٹی بی میں نہیں مگر عام جراثیم میں بھی پایا جاتا ہے, بلکہ آج کل ہم کافی ایسے جراثیم دیکھ رہے ہیں جس کے خلاف عام دوائیں بالکل کام نہیں کرتی, اور اکثر ایسے بھی اب جراثیم دیکھتے ہیں جس کے خلاف کوئی اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی. اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اینٹی بایوٹک کا زیادہ استعمال کرنا یا اینٹی بایوٹک کا نامکمل استعمال کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جراثیم کے پھیلاؤ میں اضافہ ہونا آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور آلودگی کی وجہ سے. تو پھر ڈاکٹر کیا میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں جو پالیٹکس ہے فنڈ کرنے کی مختلف بیماریوں کی, اس میں ٹی بی کا سکسیس ریٹ زیادہ ہونا چاہیے لیکن فنڈنگ اس میں کم ہے. ایچ آئی وی اور دوسری طرف زیادہ اس طرف زیادہ جاتے ہیں پیسے. سوری, غریب ملکوں کی بیماری, غریب ملکوں کی بیماری اور غریبوں کی بیماری, اور غریب اگر کم ہو تو اچھا ہے نا. اچھا, تو تیسرا سوال جو ہے زرار صاحب نے ڈاکٹر فیصل محمود سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو آپ نے حالات بتائے ہیں ڈرگ ریزسٹنس اور لوگ ظاہر ریگولر نہیں ہیں دوائیں کھانے وانے میں, تو اس سے شدید مسئلے پیدا ہو رہے, تو ان حالات میں یہ جو ٹی بی کا مسئلہ ہے اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ کیسز بڑھنے سے ملک کی صحت کو کافی خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی بی کا علاج لمبا ہوتا ہے. ٹی بی کے علاج عام انفیکشنز کے برعکس تھوڑا نسبتاً مشکل ہوتا ہے, اس کے اندر دوائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بہت آرام سے پھیل جاتا ہے, اور کسی کو اگر ٹی بی ہو تو وہ بہت دور تک جو لوگ ہیں ان کو بھی ان سے ٹی بی لگ سکتی ہے. اس سے بچاؤ کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بر وقت تشخیص کریں. اگر آپ کو کھانسی ہے, اگر بخار ہے اور اگر وزن کم ہو رہا ہے, رات کو پسینے آ رہے ہیں, اور خاص طور ایسی کھانسی یا بخار جو کہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے, تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یا اپنے قریبی ٹی بی سینٹر پہ جائیں.
اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ٹی بی کی تشخیص ہوئی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دوائی جو ہے جس ٹائم سے بتایا گیا اور جتنی بتائی گئی ہے اسی ٹائم پہ لیں اور اتنی ہی گولیاں لیں، خود سے اس کو آگے پیچھے نہ کریں. اور اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جن کو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے علامات ہوں تو ان کو بھی تاکید کریں کہ وہ فٹافٹ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ویلکم بیک. اگلے سال فروری میں یعنی فروری 2025 میں اس شو کے 10 سال مکمل ہو گئے ہوں گے. اور ان 10 سالوں میں اگر آپ میرے سے ذاتی طور پر پوچھیں کہ کیا تبدیل ہوا ہے تو ایک تو میرے بال مزید سفید ہوئے ہیں، کافی ویٹ بھی گین ہوا ہے. وہ شاید آپ کو اس فریم میں نہیں نظر آ رہا ہوگا لیکن کبھی سائڈ سے دیکھیں. لیکن پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت دلچسپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے. آرٹسٹ، ہسٹورینز، ایکٹیوسٹس اینڈ انوویٹرس. تو 20 دسمبر 2017 کو ہم نے اسی شو پر، اسی سیٹ پر دعوت دی تھی اسد جمال ملک صاحب کو. ایک پاکستانی نوجوان تھے، ابھی وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہے تھے امریکہ، اور ان کا شوق تھا کہ آگمنٹڈ ریالٹی میں کچھ کام کیا جائے. تو بہت ایک مزیدار شو تھا، آلویز اسٹیڈ ود می. تو اس کا میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں پہلے. زرار جی، پروگرام شروع ہو گیا. پروگرام شروع ہو گیا جی. آپ کیوں بول رہے پریشان نہ ہو، میں اچانک سے روبوٹ نہیں بن گیا. اب تک آنے والے دنوں کا کچھ نہیں پتا. یہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ کوئی نئے پیئر کارڈین کے گلاسز بھی نہیں ہیں، یہ مائکروسافٹ کی ہولو لینس ٹیکنالوجی ہے. اور یہ ابھی آپ شاید نہ دیکھ سکیں، لیکن جیسے ابھی میں وسعت اللہ خان کو دیکھ رہا ہوں. وسعت اللہ خان کے سامنے ایک خاتون ہے جس کو میں اگر یوں کروں آئی کین موو ہر اراؤنڈ، تو وسعت اب وہ میرے سامنے کے اوپر بیٹھیں گے. نہیں، تمہارے اوپر تمہارے سامنے کوئی پاکستانی مرد ہے. ہی از آلسو ورچوئل. ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں اسکرین پر تو جو مجھے تقریباً جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں. اچھا، تو یہ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہولو لینس ٹیکنالوجی کیا ہے. تو اس وقت میں اپنے کالج کے آرکیٹیکچر اسٹوڈیو میں موجود ہوں اور یہاں وہی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جو کہ عام طور پہ ایک اسٹوڈیو میں ہوتی ہیں. لیکن اگر میں چل کے اس سائٹ پہ آؤں تو یہاں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. جیسے کہ اس وقت یہاں پہ مجھے ایک ایسٹروناٹ کا اڑتا ہوا ماڈل نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک ہولوگرام ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں اسے کسی بھی سائٹ سے دیکھوں یا قریب جاؤں یا دور جاؤں مجھے اسی طرح نظر آئے گا جیسے کہ اصل میں یہاں موجود ہو. مکسڈ ریالٹی کا کمال یہ ہے کہ اگر میں اس ایپ پہ جاؤں تو مجھے ایک گھر کا ماڈل یہاں پہ نظر آ جائے گا. اگر میں اسی ماڈل کو بڑا کر لوں تھوڑا سا تو میں اس کے اندر جا سکتا ہوں اور میں اندر جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ گھر کے دروازے کیسے لگے ہوئے ہیں، یا وائرنگ صحیح ہوئی ہوئی ہے، یا اندر سے سارا کیسا ہوگا. اور اب تقریباً ٹھیک 7 سال بعد اسد ملک صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ اسٹوڈیو میں ہیں. میں نے کیا کہا؟ اسد جمال ملک. اسد جمال ملک، ٹھیک ہے. انٹرو نہ خراب کیا کرو میرا. اسد صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ اسٹوڈیو میں. اور اسد، میں آپ سے پہلے تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان پچھلے 7 سالوں میں کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور زیادہ اہم سوال ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ میں جس طرح میں 7 سال پہلے لگ رہا تھا میں ویسے لگ رہا ہوں، یا دس از بیونڈ؟ بس سر آپ کی ویڈیو تو موجود ہے تو اسے یوز کر کے کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. اب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. آپ کو 7 سال ہو گئے، 7 سالوں میں آپ پہلی بار پاکستان واپس آئے ہیں؟ جی، 7 سال بعد میں آج صبح لینڈ ہوا. کیا کیا تھا آپ نے جب آپ گئے تھے یو ایس میں؟ یاد ہے آپ کافی ایکسائٹیڈ تھے، تھوڑی سی نروسنس بھی تھی کہ یار وہاں جا کے کیا ہوگا. آپ کا جو اے آر کا پروگرام تھا، آگمنٹڈ ریالٹی کا پروگرام تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا پھر، اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں. بس پچھلے 7 سال میں نے آگمنٹڈ ریالٹی کو ہی پکڑے رکھا ہے، تو اسی پہ فوکس، اسی پہ ایکسکلوسیولی کام. تو جو پہلی چیز میں نے کی جو آپ اس ویڈیو میں بتا رہے تھے، خاتون جو آپ کو نظر آ رہی تھی، وہ پروجیکٹ بن گیا ٹرمینل 3 کے نام سے. ہم نے پورا پروجیکٹ اسے بنا لیا اور وہ ٹرائبیکا فلم فیسٹیول کے اندر 2018 میں سلیکٹ ہو گیا. تو وہاں نیو یارک میں ہم نے اسے پریمیئر کیا، اور اس وقت وہ پہلی بات تھی کہ آگمنٹڈ ریالٹی کا کوئی پروجیکٹ فلم فیسٹیول کے اندر نظر آیا اور لوگ اسے ایکچولی. اور ٹرائبیکا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جی بالکل، اٹس اے بگ ڈیل. تو سب سے پہلے وہ پروجیکٹ ہم نے کیا
اور وہ پروجیکٹ ظاہر ہے میں پاکستان سے نیا نیا گیا تھا تو امریکہ جاتے ہوئے میری ذرا انٹروگیشن وغیرہ ہوئی ٹھیک ٹھاک. ایبٹ آباد سے ہوں, آپ کو پتا ہے ایبٹ آباد. شاباش. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کی وجہ سے ٹرمینل 3 جو ہم نے پروجیکٹ بنایا اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو ویور ہے وہ ہیڈ سیٹ پہن کے ایک فزیکل کمرے کے اندر جاتا ہے, اور وہ کمرہ ہم نے ماڈل کیا ہوا تھا کسٹمز آفس کے ارد گرد. تو ہیڈ سیٹ پہن کے آپ ایکچولی ہالوگرامس کو انٹروگیٹ کر سکتے ہیں, ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, انٹروگیٹ کر کے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں اپنے مطلب آپ کسٹمز آفیسر ہو. ایگزیکٹلی, بالکل. تو ایک بالکل ذرا ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس تھا لوگوں کے لیے کہ اس پوزیشن میں جہاں پہ آپ اس ٹائپ کی چیز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ذرا سمجھ آئے کہ ہمارے جیسے لوگ کن چیزوں سے گزر کے پہنچتے ہیں اس طرح کے ممالک میں. اچھا, اب جو لوگ جیسے کہ جن کو انٹروگیٹ کر رہے تھے, میں نے یہ سیٹ پہنا ہوا ہے, میرے سامنے وہ ہولوگرام, یہ ایکچوئل لوگ تھے؟ جی بالکل. تو ہم نے ڈاکیومنٹری کے طور پہ بنایا تھا. پہلے جو میرے کوئی 4 سال گزرے اس کے اندر ہم کیپچر پہ فوکس کر رہے تھے, تو اصلی لوگوں کو کیمروں کے ساتھ کیپچر کر کے ان کا ہولوگرام ہم بناتے تھے. تو جو کہانیاں لوگ سنا رہے تھے وہ بالکل اصلی کہانی اور ایکچولی ویڈیو کے طور پہ 3D ویڈیو کے طور پہ لوگ ہیڈ سیٹ کے تھرو سے دیکھ سکتے تھے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جب آپ نے مطلب جیسے کسی یوزر نے اپنی تفتیش اپنی انٹروگیشن پوری کر لی تو آپ نے پھر جو ایکچوئل بندہ ہے وہ بھی ان کے سامنے لائے. تو وہ کیسے, وہ اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا. ٹرائبیکا میں کیونکہ ہم نے پروجیکٹ پھر اور میوزیمس وغیرہ لے کے گئے تو ہر بار ہم یہ نہیں اسٹارٹ کر سکے, لیکن ٹرائبیکا کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ جن لوگوں کا ہم نے ہولوگرام بنایا تھا انہیں ہم نے سیٹ کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو جب بندہ ورچوئل ہولوگرام کے ساتھ اپنی انٹروگیشن ختم کرتا تو اصلی بندہ پھر کمرے کے اندر حاضر ہو جاتا, اور اس کی وجہ سے ہم دکھانا چاہ رہے تھے کہ ورچوئل اور اصل میں کتنا زیادہ فرق ہو سکتا ہے. تو اس کی ایپلیکیشن انڈسٹری میں کہاں پہ ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے؟ ایپلیکیشن کئی جگہ پہ آگمنٹڈ ریئلٹی کی ہو رہی ہے. میڈیسن, آرکیٹیکچر, اس ٹائپ کی چیزوں میں بہت آبویس استعمال ہیں کہ آرکیٹیکچر جیسے میں دکھا رہا تھا تو آپ کوئی ماڈل دیکھ سکتے ہیں اور کوئی گھر بن رہا ہے, گھر میں داخل ہو سکتے ہیں, بلو پرنٹ کے اندر ہیں. بالکل. لیکن جو میرا فوکس رہا ہے وہ ذرا زیادہ آرٹ اور انٹرٹینمنٹ سائڈ پہ رہا ہے, کیونکہ اگر آپ ویڈیو گیمز یا موویز یا اس ٹائپ کی چیزوں کے ساتھ دیکھیں تو اینڈ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ ایک ویور اور جو چیز وہ دیکھ رہا ہے اس کے درمیان آپ ایک ڈیپ کنیکشن بنانا چاہتے ہیں. تو آگمنٹڈ ریالٹی کی وجہ سے اس ٹائپ کی چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہو سکتی ہیں, اور گھر کا تو آپ بہت ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے, تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ یہ چیز آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو رہی ہے. تو اب ہم ویڈیو گیمز پہ کافی فوکس کر رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ 12 سال کا بچہ کوئی اپنے فیوریٹ کیریکٹر کے ساتھ اپنے ہی کمرے کے اندر انٹریکٹ کر رہا ہو. اس لیے اس کو کہتے ہیں امرسو ایکسپیرینس, کہ آگمنٹڈ ریالٹی میں جیسے کہ آپ وہاں پہ موجود ہوں. انٹرٹینمنٹ میں آپ نے کیا پچھلے 7 سال میں جو آپ نے ترقی کی اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آتے ہیں تو ویل کنٹینیو دا کنورسیشن. بات کر رہے ہیں ہم آگمنٹڈ ریالٹی کی, امرسو ایکسپیرینس کی. اسد ملک ہمارے ساتھ ہیں. اسد, ابھی آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ کا کام آگے بڑھا ہے. آپ نے کچھ اسپورٹس اسٹارز کے ساتھ بھی کام کیا ایجوکیشنل پرپسز کے لیے. بالکل. تو ٹرمینل 3 کے بعد ورائزن نے ہمیں پیسہ دیا, اور انہیں شوق تھا کہ ایجوکیشنل ایکسپیرئنس بنایا جائے. اور میرے والد صاحب پرنسپل ہیں پوری زندگی کھیوڑا ویننگٹن اسکول, جہاں پہ میں پوری زندگی وہیں اسکول گیا ہوں. تو مجھے بہت شوق تھا کہ ذرا ایجوکیشن ٹائپ چیزیں بندہ کام کرے. تو سرینا ولیمز کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا دی سرینا ولیمز, ایبسلیٹلی. تو انہیں میں نے انٹرویو کیا. ہم نے 106 کیمروں کے ساتھ ان کا ہولوگرام تیار کیا گرین اسکرین روم میں ہر جگہ سے ریکارڈ کر کے. اور پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر 200 اسکول امریکہ میں وہاں پہ لوگ ہیڈ سیٹ پہن کے سرینا ولیمز سے اپنے کریئر ڈے پہ گفتگو کر سکتے ہیں اور انسپائر ہو سکتے ہیں. جی, تو یہ آپ نے کیا آپ کی. اوکے. اچھا, اب آپ آگے بھی کام کر رہے ہیں آن ویڈیو گیمز اینڈ تھنگز لائک دیٹ, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی کمپنی کا نام ہے جادو. جی جی, جادو. آپ یہاں سے جب گئے تھے تو آئی تھنک جادو واز ان یور برین, مطلب فارمولیشن. اب اگر آپ تھوڑی سی اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں کہ مطلب کتنے لوگ امپلوائے ہوتے ہیں, کیا ہے اس کی مطلب پوری.
50 لوگ امپلائی ہیں ہماری کمپنی میں US میں یا اراؤنڈ دا ورلڈ 10 ڈفرینٹ ممالک میں, کیونکہ کووڈ کے دوران ذرا کمپنی فارم ہوئی تو ریموٹ ورک اس وقت چل رہا تھا, تو اس کے فائدے نقصان پہ بندہ گفتگو کر سکتا ہے, لیکن 10 ڈفرینٹ ملکوں میں, پاکستان میں بھی ہمارے امپلائیز موجود ہیں. In 7 years it's gone from 1 person to a 50-man company. اچھا یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا ہوں, پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ کیا کام ہوا ہے, نہیں ہوا, کیا ایکو سسٹم چاہیے جو کام آپ US میں کر پا رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ نہیں کر پاتے؟ دیکھیں US میں ہونے کا مین فائدہ مجھے یہی ہے کہ فنڈنگ, اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ بالکل اسپیکولیٹو ہیں ان کی فنڈنگ کیلیفورنیا میں ہی موجود ہے. نو ڈاؤٹ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, تو وہاں سے کام چلتا ہے. اینڈ آلسو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی بالکل گارڈ ہے. تھوڑی سی گیمس کے بارے میں بتائیں, میں بھی شوقین ہوں گیمس کا, تو کیا ہے مطلب ہاؤ ڈز این آگمنٹڈ ریئلٹی گیم ورک؟ تو گیمز ایک طرح سے میرے خیال سے الٹیمیٹ آرٹ فارم ہیں. ہم لوگ جو چیزیں بناتے رہے ہیں جادو سے پہلے وہ ایسی چیزیں تھیں کہ بندہ 10 منٹ میں ایکسپیرینس کرے اور بس چلا جائے گھر, ختم ہو گیا چیز. لیکن آخر کار میرا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ایک لانگ ٹرم قسم کی ریلیشن شپ بنا سکیں گیم کیریکٹرز, جنرلی کیریکٹرز کے ساتھ. تو جو ہم لوگوں نے جادو کا کام شروع کیا ہے وہ اسی مقصد سے کہ ہم گیمز بنائیں, ایک ایسا پروڈکٹ ہو جو بندہ بار بار استعمال کر سکے, جس طرح یہ جو چل رہا ہے ابھی بالکل ایگزیکٹلی اسکرین پر. اب یہ ایک تو یہ گیم کا ویو ہے اور یہ کسی کے کمرے کا ویو ہے. جی یہ میرا دفتر ہے, یہ آپ کا دفتر ہے اور یہ بندہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے آپ کے دفتر کے اندر. بالکل. تو بیسکلی اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم, یہ میرا کرتا ہے تو یہ فل اسکرین پہ دکھائیں گے, یہ فل اسکرین پہ دکھائے تاکہ سمجھ تو آئے لوگوں کو. تو اب ہم لوگوں نے کیا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں فونز پہ بنانا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہیڈ سیٹس کی جو ہمیں امید تھی کہ اب تک اڈاپشن ہوگی وہ نہیں ہوئی. اوکے. لیکن فونز کی جو کیپیسٹی ہے کافی بڑھ گئی ہے پچھلے 7-8 سال میں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ فون کے کیمرے کے ساتھ بندہ اس ٹائپ کی چیزیں ایکسپیرینس کر سکتا ہے. ہم لوگوں نے یہ جیٹ پیکس بنائے ہیں اور کیریکٹرز بنائے ہیں جو کہ آپ کیریکٹر کے ساتھ جیٹ پیک پہن کے آگمنٹڈ ریالٹی میں اسے اڑا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر گیمز وغیرہ, فائٹنگ گیمز اور اس ٹائپ کی چیزیں ہم لوگ بنا رہے ہیں. تو یہ جو موبائل فون کیمرہ کے تھرو, یہ تھوڑا سا وہی کانسیپٹ ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے پوکیمون گو. بالکل. از اٹ سم تھنگ لائک دیٹ؟ جی بالکل. پوکیمون گو بیسکلی ان کا فوکس میپ پہ کافی تھا کہ آپ گھر سے باہر جا کے کوئی چیز کریں یا اپنا کوئی پوکیمون ڈھونڈیں, لیکن جو AR گیم پہ ان کا اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا. تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے اپنے گھر میں یا جہاں پہ بھی ہوں, ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ آپ اپنی جو گھر کی انوائرمنٹ ہے اس سے آپ کتنا زیادہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. کہ آپ کا کیریکٹر ٹیبل پہ ہے, شیلف پہ ہے, صوفے پہ ہے, اڑ رہا ہے, لینڈ ہو رہا ہے, تو آپ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, اور جو اس کی انوائرمنٹل انڈرسٹینڈنگ ہے کیریکٹر کی وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. کہ اب اچھا تو لرننگ ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہم اب AI بھی یوز کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیریکٹر سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتا یہاں پہ ہے یا چیئر یہاں پہ ہے, یا آپ کے جو تصویر لگی ہوئی آپ کے ابو کی دیوار پہ یا جو اس ٹائپ کی چیزیں ایکچولی کیریکٹر کو سمجھ آ سکتی ہیں. یار ہم بات کر رہے تھے AI اور ڈیپ فیکس کی, تو کہیں اور ہی نکل گئے. ہاں یہ وہ ڈسٹرکٹیو پاور ہے AI کا, یہ مجھے لگ رہا ہے کنسٹرکٹیو پاور ہے AI کا, دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بالکل. تو اب اس ٹیکنالوجی کا مطلب, یہ پاکستانی کیریکٹر ہے بائی دی وے, ہم نے ایک پاکستانی کیریکٹر بیچ میں ڈالا ہے اور یہ ایک پورٹل کے تھرو آیا ہے ابھی. تو آپ ان کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ ان کے لیے چیزیں خرید بھی سکتے ہیں. جی رائٹ, جس طرح جیسے کہ کال آف ڈیوٹی میں نے کوئی اسکن خرید لی. بالکل. تو کیریکٹرز کے ساتھ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ اس طرح کے کیریکٹر ہونے چاہیے جو کہ آپ کسٹمائز نہیں کر سکتے, جو کہ گیم میں موجود ہیں, جس کی وجہ سے گیم کی سٹوری ایک طرح سے آگے بڑھتی ہے. لیکن جو مین آپ کا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے اس کے آپ بال چینج کر سکتے ہیں, پتلا کر سکتے ہیں, موٹا کر سکتے ہیں, ہر قسم کی چیز کیریکٹر کے ساتھ بنا. اور یہ ملٹی پلیئر ہیں کہ جیسے اگر ہم تینوں کے پاس فون ہو, بالکل, جو ہمارے کیریکٹرز ایک دوسرے کیریکٹرز ہی کوٹ لگا رہے ہیں. ہاں, جو فائٹنگ گیم والا ہے اس میں ہمارا ایمفیسس یہی تھا کہ یہ ایک پورٹل کھلتا ہے اور اس سے کیریکٹر کسی اور کا کیریکٹر آپ کے کمرے میں آ کے آپ سے اس کی پھر فائٹ ہوتی ہے. سو اس میں حالانکہ آپ زیادہ کھیلتے ہو گیمز, میرا کم ہے ایکسپوجر اس پہ, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری گیمز ایسے بن رہی تھیں جو US آرمی کے حوالے سے کہ وہ جا رہے ہیں, عربز کو مار رہے ہیں,
ٹیررسٹ کو مار رہے ہیں اور اس میں ایک انبیڈڈ ایک ریسزم بھی ہے, ایک پوری ایک پولیٹیکل کامنٹری بھی ہے. آپ اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ ڈو یو کم اکراس اٹ؟ آپ کے یہاں ایسے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہنے کے لیے بنائیں مجھے ویلن جو ہے وہ براؤن چاہیے یا بلیک چاہیے؟ تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹرمینل 3 ٹائپ چیزیں پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے اور اب اتنا زیادہ نہیں کر رہے, اب تو گیم بنا رہے ہو نا. لیکن اینڈ میں ان ٹائپ کی چیزیں میرے خیال سے ہوتا ہی ہے کہ میٹر کرتا ہے کہ بندہ بنا کون رہا ہے, یہ نا. تو اگر میں چیز بنا رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر میں US آرمی والی چیز تو نہیں بنا رہا. میری اپنی کمپنی ہے, ہمارا کوئی ایکسٹرنل مینڈیٹ نہیں ہے کہ فلانی چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہم ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جو انٹرٹیننگ ہو, جو کہ بہت سارے لوگوں کو اپیل کرے, تو وہ ایک بات امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستانی کیریکٹر ایز اے فائٹر ڈالا ہوا ہے. تو اس طرح ریپرزنٹیشن تو یہی ہوتی ہے کہ جو کمپنی خود ہو وہ ڈائیورس ہو, ہر قسم کے لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں, ہر قسم کی چیز بنا رہے. تو پاکستان اب 7 سال بعد کیسے آنا پڑا آپ کو؟ بس پچھلی بار میں گیا تھا تو ٹرمپ صاحب الیکٹ ہو گئے تھے اور مسلم بین اور اس ٹائپ کی چیزیں شروع ہو گئی. آپ نے کہا کہ اگر جاؤ گے تو شاید واپس نہ آ سکتے. ایگزیکٹلی. تو 92 ڈسرپٹ پہ بھی آپ نے اٹینڈ کرنا ہے شاید. جی ایگزیکٹلی. تو کانفرنس پہ میں اس سنڈے کو وہاں پہ ایک ٹاک کر رہا ہوں, لیکن مینلی تو گھر والوں سے ملنے آیا ہوں. بہت عرصہ ہو گیا ہے, میں اپنی بہن سے 7 سالوں میں نہیں ملا. بالکل. تھینک یو سو مچ اسد, پلیزر ٹو رن انٹو یو ونس اگین. تو یہ تھی ہماری آج کا پروگرام ان ایکچوئل ریالٹی, آگمنٹڈ ریالٹی کا جادو. ہاں, آگمنٹڈ ریالٹی کا جادو ہے نا. پہلے یاد ہوتا تو ہم یہی ٹائٹل دے دیتے, لیکن چلے کوئی بات نہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.